بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتول عنہم وقال یا قوم لقد ابلغتکم رسالات ربی ونصحت لکم فکیف آسى علی قوم الکافرین وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ حتی عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ چنانچہ قوم تباہ و برباد ہو گئی۔ شعیب علیہ السلام فرمایا کہ اے قوم، میں نے میرے رب جڑا پیغام دیتا ہے، میں بڑا زور لایا تو انہوں پیغام پہنچایا اور تو انہوں بڑی نصیحت کی تھی، بڑا واز کیتا، بڑی سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن تسی اللہ دی گل نہیں منی، اللہ دے نبی دی گل نہیں منی۔ ہن تواڈے تے جڑی قوم کفر کر دی، اس تے میں کیڑا افسوس کراں؟ اسی تو اس قابل بھی نہیں کہ تواڈے تے دکھ دا اظہار کریے۔ تسی تے اللہ دے مقابلے ضد لا کے احکام الہی نو ٹھکرا کے، اللہ دے نبی دی نصیحت نو ٹھکرا کے تباہی خریدی ہے۔ اور اللہ کریم نے قانون ارشاد فرمایا وما ارسلنا فی قریۃ من نبی الا اخذنا اہلها بالباساء والضراء لعلهم یضرعون۔ اللہ ایسا کریم ہے، فرمایا کہ جس ویلے کسی آبادی جیسی نبی اور رسول بھیجنے ہیں اور لوگ اس کی گل کی طرف توجہ نہیں کرتے تو اسی انہوں نے مصیبتیں بھیج دینے ہیں، سختی بھیج دینے ہیں کہ چلو اپنی ضرورت واسطے، یہ مصیبتیں دور کرنے واسطے، اس پریشانی تو جان چھڑانے واسطے شاید میرے نبی دی بارگاہ چون اور میرے نبی دی گل مان لیں۔ اتنا کریم ہے اللہ کہ اس نے بندے دی ضرورت نہیں، وہ بے نیاز ہے، کسی دا محتاج نہیں۔ اس دے باوجود وہ چاہتا کہ لوگ مجبور ہو کے ہی صحیح، محبت نال نہ صحیح، عقیدے نال نہ صحیح، دل نال نہ صحیح، میرے دروازے تے آن تو صحیح، پھر انہوں نے محبت بھی نصیب ہو جائے گی۔ یہ بھی اللہ دا کرم ہوندا، جڑی بیماری یا مصیبت توبہ دا سبب بن جائے وہ نعمت ہوندی۔ سو فرمایا اسی جتھے نبی بھیجنے ہیں انہاں تے مصیبتیں بھی بھیج دینے ہیں، تنگی بھی بھیج دینے ہیں، اور غرض یہ ہوندی ہے لعلہم یضرعون، تاکہ وہ اللہ دی بارگاہ جاری کرن، عاجزی کرن، اللہ دے نبی دی بارگاہ حاضر ہون، انہاں کو حل پوچھن، وہ نور ایمان لے آن، اللہ دی عبادت کرن، اللہ مصیبتیں دور کر دے۔ لیکن اگر لوگ اس نو بھی برداشت کر ویندے اور توبہ نہیں کرتے اور تنگی ترشی بھی اللہ دی بارگاہ نہیں ہوندے، اللہ دے نبی دی گل نہیں سن دے، فرمایا پھر اسی انہاں تو مصیبتیں ہٹا کے فراخی بھیج دینا، لو عیش کر لو، پھر انہاں دی رسی دراز کر دینے، اور جیڑی راحت و دولت اللہ دی یاد تو محروم کر دے وہ عذاب الہی ہوندی ہے۔ اگر مصیبت بھی آوے اور وہ مصیبت یاد الہی تے مجبور کر دے، اور وہ بیماری یا مصیبت یا بھوک یا افلاس توبہ دے دروازے تے لے آوے، اللہ دی بارگاہ لے آوے، اللہ دے نبی دی اطاعت نصیب ہو جائے، تو وہ جڑی وہ بھوک یا تکلیف یا بیماری وہ مصیبت نہیں، وہ بھی راحت ہے، وہ اللہ دا انعام ہے کہ توبہ دا سبب بن گئی۔ لیکن اگر فراخی بھی ہوئے، دولت دی فراوانی بھی ہوئے، صحت بھی ہوئے، اقتدار و اختیار بھی ہوئے، اور توبہ نصیب نہ ہوئے تو یہ عذاب الہی بن ویندا، پھر اللہ دی بارگاہ چ دوری دے سبب بن ویندا۔ فرمایا ثم بدلنا مکان السیئۃ الحسنہ، اسی پھر انہاں دی تکلیفاں آرام نہ بدل دینے اور انہاں تے راحت بھیج دینے، فراخی بھیج دینے، مال و دولت، اولاد، وسائل، حکومت، اقتدار، اختیار، بہت ساری چیزیں دے دینے، حتی فوقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فاخذناهم بغتة وهم لا يشعرون۔ اور وہ پھر جس لے انہیں فرصت ملتی تو پھر وہ بڑے سیانے بن دے، وہ یہ نہیں سوچتے
کہ یہ ساڈے تے کوئی آزمائش آ گئی ہے سانو لے نہ ڈبے، یہ نہ ہوئے بس موج میلے چ لگے رہیے تو تباہ ہو جائیے۔ وہ پھر سوچتے ہیں کہ ساڈے باپ دادا تے مصیبت تے تنگی آئی ہے یار، وہ بندے انہوں کو ایڈے وسائل نہیں ہے، ایڈے پڑھے لکھے بھی نہیں ہے، تو وہ اس کا مداوع نہیں کر سکے، تو اسی تو پڑھ لکھ گئے ہیں، اسی تو بڑے اس زمانے دے لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں، اور اساں تے اپنی تکلیفاں مصیبتاں دا مداوع کر لیا، بیماریاں دا علاج دریافت کر لیا، کاروبار دے نئے نئے طریقے اور نئے نئے طاقت اسی تے اپنی عقل نال اور اپنی دانش نال ہن سوکھے ہو گئے ہیں، اور ساڈے تے فراخی آ گئی ہے، مال و دولت بھی بہوں ہو گیا، اور اسی عیش کر رہے ہیں۔ تو ساڈے وڈکیاں تے پیو دادے تے مصیبتاں تو آئیاں، لیکن وہ بیچارے سادے ہے تو نہ کوئی علم بھی نہیں آ، تو وہ مار کھاندے رہے۔ تو اسی تو اپنی دانش وہ اللہ نو بھول ویندے، اللہ دا نام نہیں لیندے، اسی تو اپنی دانش نال ساری چیز دا حل کر لیا۔ فاخذناہم بغتۃ وہم لا یشعرون، اسے گھمنڈ وچ پھردے ہوندے کہ اچانک عذاب الہی انہاں پکڑ لینا، انہاں سمجھ ہی نہیں آندی ساڈے نال ہویا کہ تباہ و برباد ہو کے رہ گئے۔ ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض ولکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون۔ دوسرا قانون ارشاد فرمایا کہ اگر لوگ ایمان لے آؤ اور تقوی اختیار کریں، تقوی ہوندا اطاعت الہی پورے خلوص دے نال، تقوی ایک قلبی کیفیت ہے کہ اللہ کریم نہ ایسا تعلق پیدا ہو جائے کہ اس دی نافرمانی کرنے تو ڈر لگے اور اس دی اطاعت کر کے لطف آوے اور دل چاہے اس دی عبادت نو اور بندہ خلوص نہ کرے۔ فرمایا اگر ایمان لے آؤں اور اللہ دے نال خلوص نال معاملہ کرن اور اپنے آپ نو دینی حدود دے اندر رکھن، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، اسی آسمانہ اور زمینہ تو برکات دے دروازے کھول دینے۔ برکت ہوندی ہے کئی قسم دی ہوندی ہے، بعض اوقات برکت اس طرح ہوندی ہے تھوڑی جی چیز ہے تو بہت ساری کم کروندی، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیتا گیا کہ یا رسول اللہ لشکر واسطے پانی ختم ہو گیا اور قریب کوئی کنواں یا کوئی ذریعہ پانی کا بھی نہیں، جتنا قریبی علاقہ یہ جڑے ساڈے ہیں لوگ جان دے نزدیک نزدیک پانی بھی کوئی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا وہ کچھ کوئی ہے عرض کی یا رسول اللہ کوئی کسی مشکی سے کوئی قطرہ ہوئے نچوڑا جائے تو پانی ہے کوئی نہیں۔ فرمایا نچوڑ کے دیکھو، وہ ایک پیالہ جڑا پانی دا وہ سارے مشکی سے نچوڑ نچاڑ کے ایک پیالہ پانی دا منا جا پیالہ بنیا، وہ حضور دی خدمت چلا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیاں مبارک اس پانی دے وچ رکھ دیتی اور فرمایا اس پیالے سے پانی لے جاؤ۔ حدیث شریف چاہتا ہے بھائی پتہ لگ دے وہ انگلی مبارک جو نہراں جاری اس چو پانی لے لے کے سارے لوگ کا پیتا، پھر سارے برتن بھرے، گھوڑے اٹھ ساریاں سواریاں سیراب کیتا، پھر جتنے پانی دیاں وہ بڑے بڑے مشکی سے اٹھا تے لدے وانے دو دو چھاگڑا ہونی ہیں پانی دیاں لدیاں اٹھا تے بہت بڑے بڑے گائیں وغیرہ ڈنگراں دے بنے مشکی سے ہوندے بڑے بڑے، وہ سارے مشکی سے بھی بھر لے تو پیالے چو پانی ختم نہیں ہوا۔ ایک برکت یہ صورت ہوندی کہ دو ترے گھٹ پانی دے لیکن حضور نے انگلیاں مبارک وچ رکھیاں تو ودا لگا گیا یہ تھوڑی چیز ہے بہت سب نو سیراب کر دیتا۔ ایک برکت یہ صورت ہوندی۔ ایک یہ صورت ہوندی کہ وہ چیز راندی اتنی ہے لیکن کم بہت زیادہ کرواندی، جیسا کسی نے ایک لقمہ کھانے کا نصیب ہوا وہ ایک لقمہ کھاتا لیکن وہ 32 لقمے جتنا کم کر گیا قوت اتنی دے دیتی۔ اسی طرح وقت برکت ہوندی ہے کہ تھوڑے وقت بہت زیادہ کم کر لیا۔ ایک بندہ جڑا وہ اس کام تے ایک دن لاندہ ایک بندے نے آدھے گھنٹے جو کام کر لو دے وقت اللہ نے برکت دے دیتی۔ اسی طرح ہر چیز یہ دو صورتوں ہونی یعنی یا وہ چیز دا حجم بد بہنا یا اس دے اثرات بدا دیتے ہوئے۔ سو فرمایا جڑے لوگ ایمان لے ہونے اور تقوی اختیار کر دیں اپنے معاملات اپنی زندگی اپنے سارے کاروبار نو اللہ دی اطاعت دی حد اندر رکھ دیں، اللہ کریم آسمانہ تو بھی برکات دے دروازے نہ تو کھول دینا اور زمین تو بھی، زمین بھی اپنے رزق جڑا انہاں دے واسطے زیادہ کر دیندی ہے اور تھوڑا بھی ملے تو انہاں دی ضرورت پوری کر ویندا۔ آسمان تو بھی انہاں تے بر وقت بارشاں ہوندیاں، بر وقت کھیتیاں لگدیاں، درختاں تے بر وقت پھل ہوندا، ہر چیز وچ اللہ دی رحمت شامل ہو ویندی اور برکت شامل ہو ویندی۔ ولیکن کذبوا فاخذناہم بما كانوا یکسبون، لیکن لوگ گمراہ ہو ویندے،
تکذیب کر دیں اللہ دے احکام دی، اللہ دے آیات دی، اللہ دے دین دی، اور یہ تکذیب جیڑی ہے یہ انہاں دی گرفت دا سبب بنویندی فاخذناہم بما کانوا یکسبون، انہاں دے کردار دی وجہ تو انہاں تے اللہ دی گرفت آویندی، پھر ایسی مصیبت بندی ہے کہ کروڑا روپے کول ہوندے تو حوث پوری نہیں ہوندی، محل میں مزید دیہڑی 6 باری کھانا کھاندا بھوک نہیں مردی، پھک پھک کے دوائیاں علاج کر کر کے بیماری نہیں چھوڑ دی، اور رزق دی فراوانی ہوئے تامی بے اطمینانی ہے، تو یہ تنگی آ جائے تو اور بے اطمینانی ہے۔ ایمان دی برکت یہ ہوندی ہے کہ تنگی ترشی یا مصیبت بھی آ جائے تو وہ دل وچ بے اطمینانی نہیں ہوندی، دل نو تکلیف نہیں ہوندی، اور روح پریشان نہیں ہوندی، روح پرسکون رہندی ہے، دل پرسکون رہندا، یہ اللہ دی طرف آزمائش ہوندی ہے، بعض اوقات بعض انعامات دا سبب بنویندی ہے، ورنہ تلافی مافات دا سبب تو ہوندی ہے۔ اور اگر برائی کر کے کسی رزق بھی نصیب ہوئے، چوری ڈاکے دے پیسے بھی ہون، تو کتنے لوگ ہیں جڑے کروڑ پتی انہوں نے کپڑا پونا اچھا نصیب نہیں، اچھا کھانا نصیب نہیں، اس نے رکھ کے بیٹھے وہ بس وہ کردے رہتے ہیں حساب، اور دنیا تو ٹر رہے ہیں، وہ پچھلے پھر لڑتے پہ ہوتے ہیں، بنتے پہ ہوتے ہیں، بھائی میرے اتنے بنتے ہیں، میرے آپ وہ بیچارہ بھوکا تو سا کٹ کٹ کے مر رہا۔ سو فرمایا ولیکن کذبوا، لوگ تکذیب کر دیں ایمان دی احکام الہی دی، اور تکذیب جڑی ہے وہ عذاب دا سبب بنویندی، فاخذناہم بما کانوا یکسبون، انہاں دے کرتوتاں اور انہاں دے کردار دی وجہ تو اللہ دی گرفتے جاویں۔ افامن اہل القرآن یاتیہم باسنا بیاتم وہم نائمون، یہ کیسے عجیب لوگ ہیں کہ دین انہاں دے کول پہنچ گیا، اللہ دا رسول انہاں دے کول جلوہ افروز ہے، اللہ دی کتاب انہاں دے کول ہے، اور پھر انہاں فرصت نہیں اس تے غور کرنے دی، یہ کیڑے ویلے منسن، کس گل دا انتظار پہ کر دیں، یہ اس لئے ایمان لے حسن کہ راتی غفلت سے ستے پہ ان اور کوئی طوفان آوے اور انہاں بہا کے لے جائے، زلزلہ آوے اور انہاں تباہ کر دے، ملک الموت آوے اور انہاں دی روح قبض کر کے لے جائے، پھر انہاں خیال ہو سی کہ سمجھنا ہے۔ اوامنا اہل القرآن یاتیہم باسنا دوہم وہم یلعبون، یا اس انتظار چن کہ دیہڑیاں اپنے مشاغل وچ لگے ہوئے اور موت آوے اور انہوں اٹھا کے لے جائے، پھر یہ منصب بھئی مننے دا حق تک زندگی چے ہوش و حواس چے۔ اور کتنی عجیب گل ہے کہ اللہ کریم نبی مبعوث فرمانا، اور اسی تو وہ لوگ ہیں جنہاں دے کول اللہ نے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا جڑا نبیاں دا بھی نبی ہے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ساڑھے کول اپنی کتاب تھی پارے نازل فرمائی، اور اس کتاب دی حفاظت دا ذمہ بھی آپ لیا، اور الحمدللہ آج بھی اسی طرح پوری دی پوری کتاب سانو نصیب ہے جیسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے۔ اللہ دے رسول دے احکام موجود ہیں، حضور دی سنت موجود ہے، حضور دی نبوت موجود ہے، آپ دی نبوت دیا ساریاں برکات موجود ہیں، اور کیسے عجیب لوگ ہیں کہ اساں اس تے غور کرنے دی فرصت ہے، ساڑھے کو وقت ہی کو نہیں کہ اسی یہ سوچئے کہ اللہ نے کتنا احسان فرمایا، اور نبی علیہ السلام دے ساڑھے تے کے حقوق ہیں، اللہ دا ساڑھے تے کے حق ہے، اسی اس دی اطاعت کریے، حضور دا اتباع کریے کہ اللہ ساڑھے تے آسمانہ تو بھی برکتہ نازل کرے، زمین جو بھی برکتہ ساڑھے واسطے پیدا فرمائے، ساڑھے حالات بھی درست ہو جائیں، اور یہ تباہی اور بربادی اور دہشت گردی اور قتل و غارت اور ایک دوسرے دی مارنا، اور کوئی بندہ اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھ رہے، پورے ملک ہر بندہ اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھدا، کیا ساڑھے کو اجے بھی وقت نہیں آیا کہ اسی اس گل تے غور کریے، اور اسی اپنے آپ کو اللہ دی پناہ چ لے آئیے، اللہ دے حصار چ لے آئیے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پیروی کریے کہ اللہ سانو امن نصیب کرے، یہ مصیبتیں ساڑھے تو دور فرمائے، یہ قتل و غارت گری تو سن بچائے، اور ہر بندہ اطمینان اور سکون نال دنیا تے بھی بسر کرے اور آخرت بھی بنائے۔ افامنوا مکر اللہ فیامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، انہاں اللہ دی تدبیراں دا ڈر نہیں، اس گل تو نہیں ڈر دے کہ اسی جی اللہ دی عظمت دی پرواہ نہ کیتی، پھر اللہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی عظیم ہستی مبعوث فرمائی، اسا انہاں دی پرواہ نہ کیتی، قرآن کریم جیسی کتاب عطا فرمائی اسا اس دی پرواہ نہ کیتی، تے اس دے نتیجے اللہ کریم ساڑھے نہ کے کرسی کدی نہ بہ کے خیال نہیں کیتا، انہاں یہ سوچنے دے تکلف ہی نہیں کیتا کہ ساڑھے نہ ہو سی کے، اور واقعی بندہ علادگی چ بہ کے کوئی بندہ بھی میں تسی کوئی بھی چند منٹ بہ کے سوچے تو صحیح یار میری حیثیت کے بھی
اللہ کریم میرے تے کتنا کرم فرمایا کہ میں نے گمراہی تو بچاؤنے واسطے اس اپنا پیغام بھیجا، اپنا پیغام میرے تائیں پہنچانے واسطے کتنا عظیم و شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمایا، پھر انہوں دی تعلیمات دی حفاظت دا انتظام فرمایا۔ یہ جڑی ہے نا حفاظت الہیہ کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، اسی یہ قرآن نازل کیتا، اسی اس دے محافظ ہیں۔ یہ صرف قرآن دے الفاظ نہیں، قرآن دے مقصد دی بھی حفاظت ہے، قرآن دے الفاظ دی، انہاں دے معنی دی، انہاں دے عمل دی۔ ان قرآن دے الفاظ حضور تے نازل ہوئے، حضور نے دسے، پھر قرآن دے معنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے، قرآن تے عمل خود حضور نے کیتا، صحابہ کرام نے کیتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے، اور حضور نے اس دی تائید فرمائی۔ یہ ساریاں چیزاں جڑیاں نے نا حفاظت الہی شامل ہے، یہ سب قرآن دے مفہوم میں چاہیے نا، تو قرآن نو تو اللہ دی حفاظت ہے۔ لہذا اج بھی سارے کو تعامل صحابہ موجود ہے، سنت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے، سارے کو اج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیغام اور اللہ دا پیغام موجود ہے۔ تو کدی کسی کوشش کی تھی 10 منٹ اجلادگی بہ کہ میں سوچا تو صحیح کہ یار اتنی اللہ دی نعمت ہے میرے کو، اور میرے کو فرصت ہی نہیں کہ میں اس پہ غور تو کرا، میں پتہ تو کرا قرآن آخدہ کہ میں پڑھ کے تو دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حکم دیتا کہ کرنا کہ نہیں کرنا۔ اور افامن مکر اللہ، یہ بے خطر ہو گئے اللہ دیاں تدبیراں تو، یہ انہاں دا خیال ہے کہ اسی نہ اللہ دی پرواہ کرساں، نہ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی پرواہ کرساں، نہ اللہ دی کتاب دی پرواہ کرساں، نہ اسی سنو ہر شے نو پامال کر دے جہاں تو پھر نتیجہ کچھ نہ نکل سی، اس تے اللہ کے سمر لائے گا، اس تو بے فکر ہو گئے۔ فلا یامن مکر اللہ الا القوم الخاسرون، اور فرمایا سب تو بڑا خسارے جو لوگ ہیں جڑے اس گل تو بے فکر ہو گئے کہ اسی اللہ دے حکم دی پرواہ نہیں پہ کر دے، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے احکام دی فکر نہیں پہ کر دے، اطاعت دی فکر نہیں پہ کر دے، حرام کھادی جا رہے ہیں، سود کھادی جا رہے ہیں، لٹ مار کے کھادی جا رہے ہیں، دوسرے قتل کیتی جا رہے ہیں، دوسرے دے حقوق غصب کیتے جا رہے ہیں، اور کسے یہ فکر نہیں کہ میں کل اللہ دے روبرو حاضر ہونا، اللہ دی بارگاہ جواب دینا، اپنا حق ضرور محفوظ رکھا لیکن دوسرے دے حق سے بھی مداخلت نہ کرا۔ تو جڑے یہ بے فکر ہو گئے فرمایا یہ لوگ سخت خسارے، چونکہ جڑا کر دے پے ہو اس تے نتیجہ تو مرتب ہونا، اور جس لئے مرتب ہونا اس لئے تو پھر کوئی تجویز نہیں ہو سکنی کون اس نے روکیے۔ اولم یعد للذین یرثون الارض من بعد اہلها اللہ نشاء اصبناہم بذنوبہم ونطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون۔ فرمایا یہ پہلیاں دا حال تک ہے، کتنیاں بڑیاں قوماں، کتنیاں بڑیاں سلطنتاں، کتنے بڑے بادشاہ، کتنے گئے نمرود شداد ہو رہی ہیں، کتنے رہیاں فرعون رہی سلطنتاں، کتنے گئے چنگیز خان اور ہلاکو ہو رہی، کتنے بڑے دنیا مسخر کرنے والے اور کتنیاں بڑیاں قوماں اور بڑے جابر اور بڑے فاتح کتنے رہے، آج تک قبراں بھی نہیں لبدیاں۔ فرمائی جڑے دنیا تے موجود ہیں انہاں جڑے پہلے گزر گئے انہاں دی حالات تو عبرت حاصل نہیں ہوندی، انہاں کدی خیال یاد نہ سی ہمیشہ ہی رہنا، انہاں یہ کدی خیال نہیں کیتا بس ساڈے تو بڑے گزر گئے اور کوئی فرق نہیں پیا، اسی بھی ٹر جانا۔ اور اللہ چاہے تو جس برائی کے مصروف ہوں ایک لمحے چستے گرفتار کر لے کے کر رہے سو، اللہ چاہے تو ایک لمحے تباہ آنے بعد تباہ کر دے کہ کر لے سو۔ اور ساڑھے نہ ہو رہا کدی کدوں زلزلہ آوینا، کدی کدوں پل ڈیپ ہوندے، کدی کدوں سڑکاں بہ ویندیاں، کدی دریا چڑھ ویندے، کدوں سیلاب آوینا۔ عجیب گل ہے کہ ادھا ملک جڑا اتھے بارش نہیں ہوئی، لوگ پانی دی بوند نو ترس رہے، ادھا ملک جڑا سیلاب دی نظر ہو رہا ہے۔ یار کہ سب عذاب الہی ساڈے جڑے برائیاں انہاں دے نتائج، اور اے تو تھوڑے نمونے اللہ کریم تک آ رہے ہیں، اس طرح بھی ہو سکتا۔ ایسی عجیب گل ہے کہ جتھے بارشیں کدی نہیں ہوئی اتھے سیلاب آئے ہوئے، جتھے بارشیں ہونی اتھے قحط سالی پہ بھی قطرہ نہیں پہ بستا، اور بڑے خرچ کر کے اسی بنا رہے ہیں تو عمارت گر ویندی ہے، پل گر ویندا، آگ لگ ویندی ہے، کئی منزلیں سڑ ویندیاں، جڑے مطلب اسباب اسی آرام دے بنانے اور تکلیف دین لگ پوندے۔ الم یعد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا، جڑے لوگ اصلا دوسرے جڑے گزر گئے انہوں تو بعد ساڑھے کو زمین آئی ہے، اسے زمین تے مغلہ نے حکومت کی تھی، اتھے رنجیت سنگھ ہوراں بھی ظلم کیتے، اتھے کتنے لوگ گزر گئے اور اتھے کتنی تہذیبہ گزر گئیاں، تو جی آج اسی اتھے آئے تو نہ پہلے ہیں تو اسی عبرت حاصل نہیں کرتے، سبق حاصل نہیں کرتے کہ نیکی دا انجام بھلا ہوندا، برائی دا انجام بہت برا ہوندا۔
اور پھر اللہ چاہے تو کسے بھی لمحے عذاب بھیج دے، لیکن فرمایا اس نالوں بھی ایک بڑا عذاب اسی بھیج دینے ہیں، یہ جڑا ہے نا تباہی دا عذاب، اس نالوں بھی ایک اور بڑا عذاب بھیج دینے ہیں، اور وہ ہونا کہ انہوں نے دلوں تے مہر کر دینے ہیں، نطبع علی قلوبہم، انہوں نے دلوں تے مہر کر دینے ہیں، فہم لا یسمعون، انہوں نے پھر کوئی گل سنائی ہی نہیں دیندی، انہوں نے نہ پہ محنت کرو، پہ نصیحتاں کرو، پہ ساریاں گل، انہوں نے سمجھ سی گل کو سمجھ ہی پھر ویندی، دل تے مہر ہو ویندی۔ اور دیکھو اتنے سماعت دا تعلق اللہ نے دل نہ جوڑیا ہوا، نطبع علی قلوبہم فہم لا یسمعون، انہوں نے قلوب تے اسی مہر لا دینے ہیں، انہوں نے گل سنائی کو نہیں دیندی۔ جڑی چیز اسی سننے ہیں وہ خبر دل تے وائی کے ایک اثر پیدا کر دی، اور اس دے نتیجے تن دل فیصلہ کردہ کہ سانو اس تے خوش ہونا چاہیے یا رنجیدہ ہونا چاہیے، دل چ رنج پیدا ہوتا یا خوشی پیدا ہوتی۔ تو جیڑی خبر دل کن سنے تو دل تک پہنچے ہی نہیں، جی سنی تو جی نہ سنے، سو فرمایا سی دلوں تے مہر کہ انہوں نے توبہ دی توفیق ہی نہیں ہوتی، حالات ویکھتے رہندے ہیں، حالات چو گزرتے رہندے ہیں، مصیبتاں پریشانیاں چو گزرتے رہندے ہیں، تاریخ ویکھتے رہندے ہیں، مقابر پرانے ویکھتے رہندے ہیں، اور ایسے بد نصیب ہیں کہ شہنشاہاں دیاں قبراں تے بیٹھ کے پکنک مناندے رہندے ہیں، بوتلاں پیندے رہندے ہیں، سگریٹ پیندے رہندے ہیں، عبرت حاصل نہیں کرتے، نصیحت حاصل نہیں کرتے، اس واسطے کہ دلوں تے مہر کر دیتی گئی، اور کوئی گل انہوں دی جڑی ہے نا جڑے حواس خمسہ نا انہوں دے اثرات دل تائیں نہیں پہنچتے، بس ایک ظاہری جی دنیا چ رہ ویندے، دل تباہ ہو ویندے، اور یہ دلوں تے مہر کر دینا یہ پکڑ لینے نالوں موت بھیج دینے نالوں تباہ کرنے نالوں بھی بہت بڑا عذاب ہے کہ مزید گناہ کرتا رہسی اور برائیاں ملوث ہوتا رہسی۔ اللہ کریم اپنے عذابات و پناہ عطا فرمائے اور نیکی دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔